اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تجوید القرآن کورس کے طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم کلاس 1 میں حروفوں کے مخرج اور ان کے نام، مفردات اور مرکبات کو سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یہ جلدی ادا ہوتا ہے، بغیر کھینچے الف کو پڑھنا ہے۔ با، مخرج شفوی، اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے با نکلتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تا، مخرج نطعی، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگانے سے تا نکلتا ہے۔ فا، مخرج لسوی، اس کا مخرج زبان کی نوک کو اوپر کے درمیانی دو دانتوں کے کناروں کو اس طرح لگائیں کہ زبان کی نوک ذرا سی باہر نکل آئے، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ جیم، مخرج شجری، زبان کی درمیانی حصہ اور تالو کے درمیانی حصے سے جیم ادا ہوتا ہے۔ ہا، مخرج حلقی، درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ خا، مخرج حلقی، ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے جو منہ کی طرف والا حصہ ہے۔ دال، مخرج نطعی، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگانے سے دال ادا ہوتا ہے۔ ذال، مخرج لسوی، زبان کی نوک اوپر کے درمیانی دو دانتوں کے کناروں کو اس طرح لگائے کہ زبان کی نوک ذرا سی باہر نکل آئے، اس سے ذال ادا ہوتا ہے۔ را، مخرج زلقی، زبان کی نوک کی پیٹھ کو اوپر کے دانتوں کی مسوڑوں کو لگانے سے را نکلتا ہے۔ زا، مخرج اسلی، زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے اوپری حصے کو لگانے سے زا نکلتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے وقت سانس آہستہ جاری رکھنا چاہیے۔ سین، زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے اوپری حصے کو لگانے سے سین ادا ہوتا ہے۔ سین کی ادائیگی کے وقت سانس آہستہ جاری رکھنا چاہیے۔ شین، مخرج شجری، زبان کے درمیانی حصہ اور تالو کے درمیانی حصے سے شین نکلتا ہے۔ صاد، زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے اوپری حصے کو لگانے سے صاد نکلتا ہے۔ رواد، مخرج ضرسی، زبان کے بائیں کنارے کو بائیں جانب کے اوپر کے دانتوں کو لگانے سے رواد نکلتا ہے۔ تو، مخرج نطعی، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگانے سے تو نکلتا ہے اور موٹی آواز ہونی چاہیے۔ وا، مخرج لسوی، زبان کی نوک کو اوپر کے درمیانی دو دانتوں کے کناروں کو اس طرح لگائیں کہ زبان کی نوک ذرا سی باہر نکل آئے، اس سے وا ادا ہوتا ہے۔ اس کی آواز منہ بھر کر ہونی چاہیے۔ عین، مخرج حلقی، یہ درمیانی حلق سے نکلتا ہے۔ غین، مخرج حلقی، ابتدائی حلق سے نکلتا ہے جو منہ کی طرف کا حصہ ہے۔ فا، مخرج شفوی، اوپر کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹوں کے تر حصے کو لگانے سے فا ادا ہوتا ہے۔ قاف، مخرج غلسمی، زبان کی جڑ پڑجیب کے اندرونی حصے سے قاف نکلتا ہے۔ کاف، مخرج عقدی، پڑجیب کے بیرونی حصے سے کاف نکلتا ہے۔ لام، مخرج زلقی، زبان کی نوک کے قریبی حصے کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے
لام ادا ہوتا ہے۔ میم مخرج شفوی، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے میم نکلتا ہے، یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ نون مخرج ذلقی، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگانے سے نون نکلتا ہے۔ واو مخرج شفوی، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے واو ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو کلی کی طرح گول کر کے آگے لانے سے واو ادا ہوتا ہے۔ ہا مخرج حلقی، آخری حلق سے نکلتا ہے جو سینے سے قریب کا حصہ ہے۔ حمزہ مخرج حلقی، آخری حلق سے نکلتا ہے جو سینے سے قریب کا حصہ ہے۔ یا مخرج شجری، زبان کے درمیانی حصہ اور تالو کے درمیانی حصے سے یا نکلتا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم کلاس 1 میں مفردات سیکھے ہیں۔ آپ اس کلاس کی اچھے سے پریکٹس کیجئے، حروفوں کے نام اور ان کے مخارج اچھے سے پریکٹس کیجئے۔ انشاءاللہ کلاس 1 پارٹ 2 میں ہم مرکبات سیکھیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔